تو ہے شیطان کی لومڑی اور علی خدا کا شیر ہے۔ معزز محترم حضرت سامعین، حمد صلاۃ الباد سڈا مل بیٹھنا تاجدار حلقہ شیر خدا مشکل کشا کہبے دے گوہر فاطمہ دے شوہر نبی دے ویر اسا سنیاں دے پیر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دے ولادت با سعادت دے حوالے دے نال اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنے آیا کہ اللہ تعالیٰ بندہ نے چیزیں حق کہن دی آپ حضرات نے حق سن دی پھر سن سارے نو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، کیونکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا نامی نامی اس میں گرامی ہی شفا ہے۔ اور آپ دے یہ سارے القابات نے حیدر کرار بھی، شیر خدا بھی، مشکل کشا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاریاں دا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسی ونڈ چنڈ کے ذکر نہیں کرتے بلکہ سارے نو یاد رکھنے جی اللہ تے اللہ کے رسول نے یاد فرمایا، کیونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بارے فرمایا کہ عمر تیرا نام ایسا ہے کہ تیرا اگر نام لیا جائے تو یفر شیطان من ذل عمر، کہ عمر تیرے سائے کو بھی شیطان نس جاتا ہے، تو شیطان بندہ محسوس کرے کہ شیطان کوئی نہیں، کہ ریاض نہیں گیا کہ عمر دا نام لیا شیطان نہیں رہ سکتا۔ تے علی دا ذکر ہوئے فرمایا علی تیرا نام ایسا ہے کہ جتھے تیرا نام لیا جائے گا اوتھے مومن تے بے ایمان دا پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شیطان عمر کو نستا ہے، بے ایمان علی کو نستا ہے۔ مومن تے منافق کے درمیان فرق کرنے والا نام علی دا ہے۔ اے کتنے لکھے ہے؟ اے میرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، جب ترمذی شریف میں لکھے ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جدوں سا پتہ کرنے ہوئے کہ مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے، اسی علی دا نام لیندے ساں تے جدے متھے تے چمک دمک آ جائے، چہرے تے مسکراہٹ آ جائے، چہرہ حشاش تے بشاش ہو جائے، اسی سمجھ لیندے ساں اے مومن ہے، اے پکا مسلمان ہے، کہ اگر چہرے تے وٹ پہ جائے تو اسی سمجھ لیندے ساں پکا بے ایمان ہے، کیونکہ علی دا نام ہی ایسا ہے۔ یاد رکھو علی دا نام ایسا نام ہے، علی دا نام لینا بھی میرے رسول نے فرمایا عبادت ہے۔ ذکر علی یعنی عبادت، فرمایا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ فرمایا علی پاک دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے۔ میں تھوڑے جا ذوق بنانا پھر اپنی بات درج کرنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ اٹھے حدیث پاک سنے کہ علی پاک دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے۔ تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے آئے
تے حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے نا بیٹھ گئے تے دوزانو بیٹھ کے نا اس طرح ٹک ٹک لا کے تے بڑے غور نال نا حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ پاک نو ویکھی جا رہے ہیں تے جدوں ویکھی جا رہے ہیں نا تے حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابو بکر کہہ رہے کی گل ہے آج میرے چہرے نے ایڈا پیار نال کیوں ویکھی جا رہے ہو بڑے غور نال میں ویکھ دو وجہ کی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی میں ہوری بارگاہ رسالت وچ اٹھ گیا تے جدوں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ اٹھ کے آیا وا تے میرے تے تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر علی ہوے جدے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے سبحان اللہ تے علی میں تیرے چہرے نو ایویں نہیں ویکھی جا رہا عبادت کیتی جا رہا ہے سبحان اللہ پتہ چلا صحابہ دا اپنے سے ویر نہیں سی بڑا پیار سی سبحان اللہ تو علی پاک دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے علی پاک دا نام لینا بھی عبادت ہے تو یاد رکھو سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دے فضائل اپنے اپنے ہر صحابی دا ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار دی فضیلت اپنی جگہ پہ انج کہہ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو پہلے صحابی ابو بکر صدیق دی ذات پاک ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے جڑے دنیا دے بھی نال نے قبر وچ بھی نال نے حشر وچ بھی نال نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے او غلام نے جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ وچ امام بنایا ہے اپنا نائب بنایا ہے اپنی جگہ تے مصلی تے کروایا ہے حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ عنہ او ذات ہے جنہاں ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازاں پڑھیاں سبحان اللہ تو انہاں کے اپنے فضائل نے عمر فاروق آئے تو انہاں نے اپنے فضائل دسے جو عثمان غنی آئے تو انہاں نے اپنے فضائل دسے یہ مولا علی آئے تو انہاں نے اپنے فضائل دسے یہ حسن حسین آئے نے تو انہاں نے اپنے فضائل دسے نے یہ سیدہ خاتون جنت آئی ہیں جو انہوں نے اپنے فضائل دسے نے یہ امیر معاویہ آئے نے جو انہوں نے اپنے فضائل دسے نے ہر صحابی دی شان الگ الگ دسی ہے یہ ازواج مطہرات امہات المومنین آئی ہیں تو انہوں نے قرآن الگ ذکر فرمایا سبحان اللہ ایک بندہ آخر میں جناب اسی قرآن نو من لیا تو میں ممبر رسول کوڑے مصلی رسول تے کھلوتا ہے میں دعوے نال آکھنا اگر قرآن نو منن والے تاوی سنیے کہ رسول کے فرمان نو منن والا تاوی سنیے بڑی ذمہ داری نال بات کرنا پیا ایک داراں دا جی اسی قرآن نو منیا وا کہ نہیں منتے ارحم شریف تو لے کے والناس نسیم تک اگر قرآن نو منن تو صرف اہل سنت و جماعت منتے میں ایک دلیل عرض کر دوں اللہ کا قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم بچیاں دی بات نہیں جڑے میرے بزرگ ہو انہاں دی بات کرو بچیاں نے تے اونجی رولا پانا ہے سبحان اللہ انہاں دا اونجی ایک قبول ہے تو یاد رکھو جتھے بچے بولتے ہو نا پہ مسجد وچ سمجھو اوتھے کام چلتا رہے جتھے بچے چپ کر گئے نے نا ایک بزرگ دا قول ہے سمجھو پیچھے کام ٹھپ ہو گیا سبحان اللہ بات یہ میں کہہ رہا میں تو بزرگاں دا نال کر رہا اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ترجمہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنہ دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے
مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اولاد کا معنی اقرب کیتا ہے. اقرب کا معنی ہاتھ تو زیادہ قریب. اللہ شاہ رب تو قریب ہے. فرمایا میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے مومنہ دیا جاننا تو بھی قریب نے. تو جڑا قریب منے گا او مومن ہوئے گا. جڑا قریب نہیں منے گا او مومن ہوئے گا. کیونکہ قرآن ہے. تو جب منن لگے تو سائنسدان سائنس میں مان گئے. جی انکار کر گیا ہے تو قرآن کا بھی کر گئے. جب منن لگے تو گوڑیاں نو مشکل کشا مان گئے. تو جی انکار کرتے آئے تو مولانا شیخ خدا دا کر گئے. تو دوجہ کہا رہا کہ اسی نہیں مان لیا. میں کہا نہیں مان لے. میں کہا یہ اسی مومنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا مالک ماننے ہیں. میں کہا اچھا اگلی چیز بھی پڑھو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. میرے نبی مومنہ کی جنت کے مالک نے کہ انہوں نے ازواج مطہرات جڑی نے انہاں دیاں ماواں نے. مومنہ دیاں ماواں نے. تو جڑا بیویاں نو ماں منے گا مومن جڑا نہیں منے گا مومن نہیں. او دا اسلام نال تعلق نہیں, قرآن نال تعلق نہیں. میں صرف آپ حضرات کی توجہ واسطے عرض کر رہا. تو پتہ چلیا جب سیدنا عمر فاروق کی باری آئی کہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب. فرمایا لوگوں سن لو جی میرے تو بعد اگر کوئی نبوت کی گنجائش ہوگی تو عمر بن خطاب ہوں گے. جی اگر عثمان کی گل آئی تو عثمان کو بھی انج ہی نوازیا. جی اگر مولانا شیخ خدا کی گل آئی تو فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی. علی سن لے تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم. علی سن تو میرا ویر بھی. علی کے فضائل آپ نے بیان فرمائے, دوسرے فضائل آپ نے بیان فرمائے جو اونا دینے وہ مولانا شیخ خدا دینے, جو مولانا شیخ خدا دینے وہ اونا دینے. سارے دے فضائل الگ الگ نے اپنی اپنی جگہ تے. کہ حضرت مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ہستی نے جنہاں نو ایک اعزاز ملیا ہے, ایک شرف ملیا ہے. ابو طالب کے بیٹے نو, عبد المطلب کے پوترے نو, زوجے بطول نو, حسنین کریمین کے بابا جان نو, فاطمہ دے شوہر نو, کعبے دے گور نو. گور دا مطلب ہے کہ کعبے دے وچ ولادت ہوئی. لیکن یاد رکھو کعبے دے وچ ولادت صرف حضرت مولانا علی شیخ خدا دی ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک اور سی انہاں دی کعبے وچ ولادت ہوئی ہے. ان کا نام ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں دی بھی ولادت کعبہ شریف دے اندر ہوئی ہے. پر فرق اتنا ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت کعبہ شریف وچ ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت تو پہلے. سرکار نے یہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تو ولادت ہوئی ہے. حضرت مولانا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے کعبے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت تو بعد. یہ صرف اعزاز ملیا تو صرف علی مرتضیٰ شیخ خدا نو ملیا, پر شیخ خدا نو اعزاز ملیا ضرور ہے
پر یہ عظمت جڑی کعبے وچ ولادت دی وجہ تو نہیں، یہ عظمت جڑی ملی ہے یہ رسول پاک دی وجہ تو ملی ہے۔ جتنی عظمتاں ملیاں ہیں، جتنی شاناں ملیاں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی وجہ تو ملیاں ہیں، نسبت دی وجہ تو ملیاں ہیں۔ میں نسبت کی مثال عرض کر دیا، نسبت بڑی چیز ہے۔ تو اگر میں اکثر عرض کرنا کہ نسبت بڑی شے ہے، کہ نسبت ایک میں گزارش بھی کروں گا کہ مہربانی فرما کے نسبت چنگے نال رکھو، بھڑے نال نہیں ہونی چاہیے، برے نال نسبت نہیں ملانی چاہیے، چنگے نال نسبت ملانی چاہیے۔ تو سارے جدوں نسبت ٹوٹی بھڑیا جا بننی ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے گھٹ لوگ نے، اللہ ماشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے کہیں سارے ہی کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں جنہاں دی نسبتاں بھی چنگیاں نے، عادتاں بھی چنگیاں نے، اخلاق بھی چنگے نے، کردار بھی چنگے نے، بین کھلون بھی چنگا ہے۔ تو نسبت چنگی ہونی چاہیے، تو نسبت بڑے فائدے دیندی ہے۔ میں ایک چھوٹی جی مثال عرض کر دینا، دو اٹاں لئیاں، ایک ہی پٹھے تے پکیاں، ایک مسلی دے ہاتھ وچ بنیاں، ایک ہی سچے وچ نکلیاں، دو اٹاں لائے آئے، ایک اٹو سی جڑے مسجد فرش تے لگ گئے، ایک اٹو سی جڑی گلی دے فرش تے لگ گئی۔ اٹا دو سن، سچا ایک سی، بنانے والا ایک سی، پٹھا ایک سی، جس نے چک لیا وہ بھی بندہ ایک سی، جس جڑی اگ بنی وہ بھی ایک سی، پر ایک اٹ لگی مسجد دے فرش تے، ایک اٹ لگی گلی دے فرش تے، پر جڑی گلی دے فرش تے لگی او دا انج ہی ہے، او دے تے بندہ بھی چلدا ہے، کتا بھی چلدا ہے، چار لتاں والا بھی چلدا ہے، دو لتاں والا بھی چلدا ہے۔ تے جڑی مسجد دے فرش تے لگی او دا احترام ہے کہ جدوں آنا ہے جُتی پا کے نہیں آنا، اوتھے لگی گلی دے فرش تے جُتیاں سمیت چلو، جانور بھی پیشاب کر دیں، کتے بھی پیشاب کر دیں، پر گلی دے فرش والی دی اے گل ہے کہ مسجد دے فرش تے اے گل ہو گئی کہ آنا ہے جُتی پا کے نہیں آنا، چار لتاں والا نہیں آ سکتا، دو لتاں والا آوے گا، جُتی لا کے آنا ہے، بغیر وضو تو نہیں ہونا، وضو کر کے آنا ہے۔ میں سوچن لگ پیا کہ چاہے دو نے بنائیاں ایک بندے نے، سچا بھی ایک ہی ہے، پٹھا بھی ایک ہی ہے، اگ بھی ایک ہی ہے، چک کے لے والا بندہ بھی ایک ہی ہے، وہ مسجد گلی دے فرش تے لگی، وہ احترام کو نہیں، یہ مسجد فرش تے لگی، یہ اتنا احترام ہو گیا، وجہ کی ہے؟ آواز آئی کہ وہ دی نسبت گلی دے نال ہے، یہ دی نسبت اللہ دے گھر دے نال ہے۔ سبحان اللہ۔ تے ایک گل میں سمجھانا چاہنا ہوں کہ بندے بڑے پیدا ہوئے پر کئیاں دی نسبت، میں پوچھا ابو جہل دی عزت کو نہیں، کہنے لگا میں ہاں انجدا، تے دوجے پاسے مولا علی شیر خدا دی گل آئی، آواز آئی نسبت بڑی اچھی ہے، کعبے دی بھی نسبت ہے تے رسول اعظم دی بھی نسبت ہے، تے کعبے دی نسبت بھی وڈی ہے اللہ نے حبیب دی نسبت، تے جس نے اللہ نے حبیب دی نسبت مل جائے بلکہ انج کر لو۔ ایک اور مثال عرض کر دینا بات نو پکا کرنے واسطے، ایک ہی فیکٹری وچ کپڑا بنیا، بڑا سادہ جہا بنیا، دو سوٹ بنے، ایک فیکٹری وچ، ایک ہی میل وچ، ایک جڑا بوسکے دا سوٹ ہے جڑا 5-6 ہزار دا لبدا ہے، ایک جڑا 400-500 والا لبدا ہے، عام مکس جا کپڑا ہے، 500-600 دا کر لو آج کل کے دور دا، تے کپڑا دو نے، ایک نارمل جا کپڑا ہے، ایک اعلیٰ کپڑا ہے، ایک کپڑا ہو جڑا 6-7 ہزار دا ہے، ایک ہو جڑا 500-600 دا ہے، قیمت چوں بڑا فرق ہے، پر وہ جڑا اعلیٰ کپڑا ہے جڑا ہزاراں وچ آیا ہے وہ پرانا ہو گیا، جہاں پاڑ کے اگلا اگ پال نہیں ہے یا روڑی تو سٹ دیتا ہے، جے کوئی تھوڑی جی جان رہی ہے تو لنڈے میں ٹوٹ گیا، پر یہ جڑا 500-600 والا کپڑا آیا ہے یہ ایک پیس ایسا نکلیا ہے جڑا
قرآن کے نال لگ گیا میلا کچیڑا ہو گیا دھاگے وچوں نکل گئے نے پر جدوں بھی بندہ آتا ہے پہلے وضو کرتا ہے پھر وضو کرنے تو بعد اس نو پکڑتا ہے پکڑ کے چم کے اکھاں تے لاندہ ہے کدے منہ تے لاندہ ہے کدے سینے تے لاندہ ہے میں کہا یار وجہ کی ہے وہ جڑا اعلیٰ کپڑا سی وہ دا احترام کو نہیں یہ جڑا ادنا جا کپڑا ہے یہ دا احترام اتنا ہے میرا کچیڑا ہو گیا دھاگے نکل گئے پھٹ گیا پر شرطے وے یہ گل انج ہو گئی کہ ہاتھ لانا تے وضو کر کے پہلے چم پھر اکھاں تے لا پھر سینے نال لا میں کہا وجہ کی وہ اعلیٰ کپڑا سی وہ کوئی احترام نہیں یہ ادنا جا کپڑا ہے اتنا احترام ہے آواز آئی یہ نسبت قرآن کے نال ہو گئی ہے میں بات بڑی جی کی ہے تو مثال دیسی جی دے کے کی یہ نسبت قرآن کے نال ہو گئی ہے تو میرے مسلمان بھائیو اگر کپڑے کی نسبت قرآن کے نال ہو جائے اس نے ہاتھ لاؤ تے وضو کر کے چم کے اکھاں تے لاؤ کدے منہ تے لاؤ کدے سینے تے لاؤ کہ یہ نسبت قرآن کے نال ہو گئی ہے اور پھٹے پرانے میں نے کچیرے کپڑے کی نسبت قرآن کے نال ہو جائے کہ وہ اتنا احترام ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے اتنا سوال کر سکنا کہ جس نو نبیوں نے سلطان لیا کرے لہموں کا لامی جسموں کا جسمی علی تیرا خون میرا خون ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے علی کی عظمت کہاں ہے کہ نسبت اونچی ہے وجہ کی یہ نسبت اونچی ہے آپ کی بلاغت کا سعادت یہ کعبہ شریف کے اندر وہ بھی بڑی پیاری ہے بس میں ایک دو بات عرض کرنا ہے آپ کی والدہ محترمہ دنائے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کی بیٹی فاطمہ دیکھو نا ماں دا سلسلہ نسل اسد ہمارا شیر تے ماں دا نام ہے فاطمہ ماں دا نام بھی فاطمہ تے عالیہ دا نام بھی فاطمہ تے فاطمہ دا او معنی اے وے مفسرین نے کیتا ہے کہ جس نو دنیا آخری آگ چھو نہ سکے کہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے دا طواف کر رہی ہیں کعبے دے کول پاسے چکھیاں لگ گئے اچانک تکلیف ہوئی اکھاں وچ آنسو آئے چہرے تے غمگینی دے آثار ظاہر ہوئے پریشان ہو گیا ایتھے پردہ بھی کوئی نہیں انتظام بھی کوئی نہیں کار بھی اللہ دے غیر کی آواز آئی علی کی ماں پریشان نہ ہو یا نہ وجہ کی ہے ایتھے پردہ کوئی نہیں انتظام کوئی نہیں غیر کی آواز آئی اے علی دی ماں پریشان نہ ہو پردے دے انتظام کرن او جڑے غیر آل نبی ہون پردے دے انتظام کرن او جنہاں دی نسبت میرے حبیب دے نال نہ ہوئے تے خاندانی ہوئے تے یالا کی کرا قدرت دی آواز آئی ذرا میرے گھر والے ویکھ جدو کعبے والے ویکھیا کعبے دی دیوار شک ہو گئی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کعبہ شریف کے اندر چلیاں گئیاں کعبے دی دیوار پھر مل گئی تے کسی نے بڑا حسین ترجمہ کیتا کہندے نے کہ کسیرا میسر نہ کسیرا میسر نہ شد ای سعادت
فرشتہ صحیح شعر ہے نا، چلو اگر ترجمہ بھی آ جاتا ہے. کسیرا میسر نشدی سعادت بقا باولادت بمسجدی شہادت. اور علی ہوئے جڑا جمعہ کعبے ویچے تے شہادت مسجد ویچے. علی دا تعلق کعبے نال لیے تے مسجد دے نال لیے. جڑا گل سمجھے او کچھ کہہ لو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں پھر لفظ بولنا غور کرو میرے مسلمان بھائی. علی ہوئے جڑا جمعہ کعبے ویچے تے تعلق مسجد دے نال ہے تے جڑا مسجد نال تعلق کوئی نہیں او علی نال تعلق کوئی نہیں. جدا علی مسجد نال تعلق نہیں او علی نال بھی نہیں. ایویں جھوٹا علی کرے تے ہو سکتا نہیں، کیونکہ دستی ہے بھی شہادت. مولا علی شیخ خدا دی زندگی پہ دستی ہے کہ علی ہوئے جنہیں کعبے نو بھی بسایا تے مسجد نو بھی بسایا. سبحان اللہ. کسیرا میسر نشدی سعادت بقا باولادت بمسجدی شہادت. پر کعبے کی ولادت حیدر دی مسجد کی شہادت حیدر دی. اے فرمان ہے کملی والے دید عبادت حیدر دی. سبحان اللہ. اے فرمان کملی والے دا دید عبادت حیدر دی. سبحان اللہ. آپ کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے. ایک کتھے لکھیا ہے امام حاکم نے المستدرک شریف کے اندر نقل فرمایا ہے. پر یاد رکھو کعبے کی وجہ تو عظمت نہیں، مصطفیٰ کی وجہ تو عظمت ہے. یہ عظمت اپنی جگہ تے پر جڑی ساری عظمتاں دے بادشاہ نے بلکہ کل کائنات کو عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ کی وجہ تو. اسی علی نو ملنے تے مصطفیٰ دی وجہ تو ملنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جڑا کوئی اور تے جا تو منے اور نہیں بولنا چاہیے. اسی منیا رسول دی وجہ تو. اسی علی پاک نو ملنے رسول پاک دی وجہ تو. سیدہ خاتون جنت نو ملنے رسول پاک دی وجہ تو. حسن حسین نو ملنے رسول پاک دی وجہ تو. عثمان نو ملنے رسول دی وجہ تو. عمر نو ملنے رسول دی وجہ تو. ابو بکر نو ملنے رسول دی وجہ تو. طلحہ سعد سعید زبیر نو ملنے رسول پاک دی وجہ تو. امیر معاویہ ابو سفیان نو ملنے رسول پاک دی وجہ تو. صحابہ نو ملنے تے نبی دی وجہ تو ملنے. اے سارے عظمتاں والے نے، سارے عزتاں والے نے، پر یہ سارے عزتاں ملیاں نے میرے محمد کا صدقہ. جڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہیں مانتا وہ عزت والا ہو سکتا نہیں. کیوں مسلمان بھی نہیں. میں سے تو تمہید اس طرح کی تھی تاکہ عقیدہ بھی واضح ہو جائے کہ فرق بھی واضح ہو جائے. تو یاد رکھو ذکر جدو کیتا جاتا ہے نا، عبادت جدو کیتی جاتی ہے بغیر وضو تو نہیں. جسم پاک نہ ہو تو عبادت کر سکتے نہیں. کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی دا نام لینا عبادت ہے کہ علی پاک نو ویکھنا بھی عبادت ہے. دوسری بات یہ بھی فرمایا الحق مع علی، العلی مع الحق، القرآن مع العلی، العلی مع القرآن.
حق علی دے نال ہوئے گا، علی حق دے نال ہوئے گا، علی قرآن دے نال ہوئے گا، قرآن علی دے نال ہوئے گا۔ جتھے قرآن ہوئے گا اتھے علی ہوئے گا، جتھے علی ہوں گے اتھے قرآن ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ علی قرآن تو جدا نہیں تو قرآن علی تو جدا نہیں، کہ آپ یہ شان ہے۔ آپ میں ایک دو بات صرف عقیدے کے حوالے سے عرض کر کے گفتگو ختم کرنا۔ آپ یہ شان ہے، آپ رکاب مبارکہ وچ قدم مبارکہ رکھ دے نے، دوسری رکاب تو قدم مبارکہ رکھن تو پہلے الحمد شریف تو لے کے والناس تک پورا قرآن ختم کر سکتے۔ یہ تلاوت علی تے پورے قرآن دا نچوڑ سورۃ فاتحہ کے اندر، سورۃ فاتحہ دا پورا خلاصہ، سورۃ فاتحہ دے اندر الحمد کے اندر الحمد شریف دا پورا خلاصہ، الحمد الف کے اندر الف دا پورا خلاصہ، بسم اللہ شریف کے اندر بسم اللہ دا پورا خلاصہ، بسم اللہ دی با دے اندر تو فرمایا لوگوں سن لو انر نقطہ اللاتی تحت البا، میں فرماؤ میں او نقطہ ہے جیڑا بسم اللہ دی با دے تھلے ہونا ہے۔ تے جیڑا علی نو منے گا وہ پورے قرآن نو منے گا، تے جیڑا علی نو نہیں منے گا وہ قرآن کا بھی نہیں لگتا، کیونکہ قرآن دا تے علی دا پیچ تعلق بڑا مضبوط ہے۔ جدا قرآن نال کوئی نہیں تعلق دا نہیں نال کدوں تعلق ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے اتنے عرض کراں گا جدا قرآن نال کچھ نہیں لگدا، مولا علی شریف خدا نال کچھ نہیں لگدا، تیرا کتھوں لگدا؟ ایتھے کہ نمازی نے جویں دی بھی پڑھ دے تے بڑے بڑے میراب ہی نے، میرے بات غور سے سمجھ کہ نمازی نے بڑے نمازاں پڑھ دے بغیر کتوں کئی بار نفل نیت لگ دے، اسی سننا پڑھنے اور نفل نیت دے تے پیچھے جا فکر کر رہے نا تے کہتے ہیں جو پرانی مسجد جڑی ہے نا وہ دے دروازے تے لگیا اشتہار، تے میں پتہ کیتا تے کوئی شاید نہیں، تے جڑا مسجد بھی جھوٹ بولنا نہیں رہندا وہ تین کدوں سچ پیا سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کے نا میں مشکل کشا نہیں تے چہرہ کہتی لال سرخ ہو جائے گا، تے میں تھوڑے ذوق واسطے بات طرف کر دے رہا تاکہ عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے۔ ساریاں گلاں نہیں کرنی کیونکہ ہر لفظ اپنا مانا رکھتا ہے، اپنا موضوع رکھتا ہے۔ میں انجا گول مول کر کے نا بڑا سا عرض کر گیا تے وقت نو بچا رہا۔ ساڈا عقیدہ کی ایمان ہے کہ ساڈے علی مشکل کشا ہے تے علی مشکل کشا خود نہیں، اللہ نے علی مشکل کشا بنا کے کھلیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے ویر علی نو مشکل کشا فرمایا ہے، کہ حضرت مولا شیخ خدا اللہ تعالیٰ نے مشکل کشائی کر کے دسی۔ میں باقی عرض کر دینا اختصار دے وچ دنیا دا بڑے تو بڑا ڈاکٹر ہوئے، بڑے تو بڑا سائنسدان ہوئے، بڑے تو بڑا فلاسفر ہوئے، یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جڑا جسم دے نال ایک باری چیز کٹ جائے، جسم دے نال عضو کٹ جائے، ایک انگلی دا پوٹی لے کے وکھرا ہو جائے تو دوبارہ اس نے کوئی دنیا دی طاقت جوڑ سکتی ہے؟ کہتے ہیں یہ تعلق ٹوٹ گیا ہے، وہ نہیں جوڑ سکتا۔ تو میں بڑے ذمہ داری دے نال بات آخری عرض کرنا، دنیا دا کوئی ڈاکٹر جتنا وڈے تو وڈا ہوئے یہ گل نہیں کہہ سکتا کہ جڑا چیز جسم دے نال عضو کٹ جائے دوبارہ جڑ سکتا ہے۔ کتاب دا نام جمال الاولیاء میرے کتب خانے وچ موجود ہے، میں لائبریری وچ رکھی، اس دے مصنف نے مولانا اشرف تھانوی دیوبند حکیم الامت، اس دے
اندر یہ واقعہ موجود ہے. پھر میں کتاب کا نام دہرانا ویسے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. میری تقریریں ہوئی بڑی گھٹ سننے کیونکہ کر رہے تقریریں کوڑیاں میں گل عقیدے کی کر رہا. کتاب کا نام جمال الاولیاء مصنف کا نام مولانا اشرف علی تھانوی جو بند حکیم الامت اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ایک حبشی غلام میں باتوں کر رہے ہیں میں اپنی آنکھوں نال پڑھی دکھا سکنا منانا میرا کام نہیں. منانا آیا تو چند اور ٹکڑے ہو کے بھی آخر پوری سی ہوا ہونا اتنے کہیں نماز پڑھنا ہے بولا ہوں بڑا آپ کو بات چند اور ٹکڑے کدوں ہوا جی. میں آخر اچھا وہ نہیں ہوا اور تے نام پڑھو. میں آخر قرآن بننا قرآن کا کون منکر ہے. میں کہا اچھا پکا رہے تو منکر ہے جا کے گل کرو نا. میں کہ نہیں جی قرآن کا کون منکر ہو سکتا ہے کچھ. میں کہا چند دو ٹکڑے ہویا سی تو قرآن نے دسی. میں کہا اللہ کا قرآن آخر ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. کیوں قریب آ گئی چند دو ٹکڑے ہو گیا. صرف شروع یہ تو ہو رہی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حدیث نہیں کرتا پیش کرنا قرآن پڑھے جا رہے ہیں تاکہ پتہ لگے گا کہ قرآن کا منکر کیڑا ہے. یہ جا کے سنانا ہے اگے پیچھے جتنے دوجی کا پیچھا مانو کہ اینی کا بھی 10 سیڈی ہے جتنے بہت روپن مسئلہ ہے. آپ نے جناب قرآن کا بھی مسئلہ ہے. تو جمال الاولیاء کتاب ایک چور نے چوری کر لی ایسی حبشی غلام پر وہ چور سی سامان دا ایمان دا چور نہیں سی. ایک ہوتا ہے چور سامان دا ایک ایمان دا چور ہوتا ہے. خدا کہے سامان دا چور تو بخشیا جائے گا ایمان دا چور نہیں بخشیا جائے گا. جڑا اینا ہوتا ہے بندہ وہ ایمان دا چور ہوتا ہے. ایمان دے چور تو بچنا چاہیے ہے سامان دے چور دی خیر سے لے. حبشی غلام نے کر لی چوری. فصل آ گیا مولا علی مشرق کشا شیخ خدا علی تعالی بارگاہ دے اندر. میں پہلے ایک دن واقعہ عرض کیتا سی ویسے کسی موقع دے ہوتے آپ نے فرمایا تو چوری کیتی ہے اور کہتے حضور چوری کیتی ہے انکار نہیں کیتا. آپ نے فرمایا اچھا چور دی سزا ہے. قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ چور دا ہاتھ کٹ دیتا جائے. آپ نے ہاتھ کٹ دیتا ہاتھ کی تو کٹ دیتا ہاتھ کٹ کے اپنے دربار اس کول ہی رکھ لیا. پتہ سی پھر معاملہ ہونا ہے. ایک علی نے بلکہ میں ایک اور عرض کر دیا یہ نال جملہ حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ زمانہ پاک وچ کئی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تان زنی کیتی انگشت زنی کیتی. آپ ممبر تے چڑھ کے اعلان فرمایا لوگوں سن لو سلونی اما دون العرش او میرے نبی کے اندہ اعتراض کرنے والے ہو میں نبی نہیں علی ہوں. یہ سمجھائے گا کہ آپ ہے میں علی نبی نہیں علی ہوں تے میرے کو عرش میں بھی گلا پوچھو علی ہوئے دسے گا. یہ جو دعویٰ کیتا جبریل امین علیہ السلام آ گئے انسانی شکل میں کہنے علی پاک کی فرمایا جے فرمایا کہ میں کیا میرے کو عرش نہیں بھی گلا پوچھو علی ہوئے دسے گا. جبریل علیہ السلام نے کہنے علی پاک دسو اس وقت جبریل کتھے. حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی نگاہ اٹھائی پھر نگاہ آسمانہ وال اٹھائی سجے کھبے دھیان ماریا مسکرا کے فرمان لگے اور بھیس بدل کے آن والیا اور بھیس بدل کے آن والیا یار آپ نے جبریل بنایا ہی نہیں جو بنایا تو ہے ہی تو.
جا رہے حبشی غلام ہاتھ میں چوٹ ٹون میں خون جاری ہے حسنین میرے پتر ایتھے آنا تو اپنی تقریر کر دو سیاڑا آپ نے چور نے جب ہاتھ میں خون جاری ہے جا رہے ہیں میرا غور فرماؤ تے رستے وچ میرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جب ملے نا آپ کو رہا نہ کہ آپ نے پوچھ لیا میں 10 تیرا ہاتھ کنے کٹیا ہے 10 تیرا ہاتھ کنے کٹیا ہے انہیں کہتا حضور میں کہ کسی چوری سامان دی فیصلہ کیا ہے مولا علی شیخ خدا نے اپنی بارگاہ وچ آپ نے میرا ہاتھ کٹیا ہے پتہ تعارف کیوں کرایا حبشی غلام کہتا ہے میرا ہاتھ کٹیا امیر المومنین نے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے ساتھ نکال کر دیں سبحان اللہ یعنی پاک جناب سے سبحان اللہ نہیں آتا کہا نہ سکتا ہے فرمایا میرا ہاتھ امیر المومنین نے کٹیا میرا ہاتھ خلیفۃ المسلمین نے کٹیا میرا ہاتھ داماد رسول نے کٹیا میرا ہاتھ زوج بطول نے کٹیا میرا ہاتھ حسن کریم میرے پاپا جان نے کٹیا میرا ہاتھ شیر خدا نے کٹیا میرا ہاتھ مشکل کشا نے کٹیا آپ نے فرمایا اے حبشی غلام تو نے یہ تعریفاں کیتی جانے اور دن ہاتھ تو باہر مبارک دیتا ہے حبشی غلام نے اگلا کہنا جملہ بولیا او میں سننے کے قابل ہے آپ نے کیا حبشی غلام کہتا ہے اے سلمان سن لے کہ میرا ہاتھ امیر المومنین نے کٹ لے پر ایمان بچا چھڑیا ہاتھ کٹ کے ایمان بچا چھڑیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بارگاہ ولایت اندر آئے آ کر کہتے حضور کو امیر المومنین بھی مننے خلیفۃ المسلمین بھی مننے داماد رسول بھی مننے زوج بطول بھی مننے حسنین کریمین دا بابا جان بھی مننے مشکل کشا بھی مننے شیر خدا بھی مننے کہ ہاتھ تو ٹنڈا لگا پھرے اے تہاڈی کیڑی سخاوت ہے فرمایا سلمان گل کر اس کے حضور جڑا چور دا ہاتھ کٹیا یا حبشی غلام دا ہاتھ کٹیا نے او دے کول میں پوچھا تیرا ہاتھ کنے کٹیا اونے کہا میرا ہاتھ خلیفۃ المسلمین نے کٹیا میرا ہاتھ زوجہ بطول نے کٹیا میرا ہاتھ حسنین کریمین دے بابا جان نے کٹیا میرا ہاتھ اخی رسول نے کٹیا میرا ہاتھ علی شیر خدا نے کٹیا مشکل کشا نے کٹیا فرمایا سلمان کی چاہنا ہے اکدا حضور تہاڈی ولایت تے تہاڈی سخاوت دا پھر کی کمال ہے ہاتھ نہ ٹھنڈا ہوے فرمایا سلمان دوڑ کے جا اس نوں بلا کے لیا جدوں بلا کے لیا فرمایا کی کیا ایسے سلمان نو ارکدا حضور انہاں میرے کول پوچھا تیرا ہاتھ کنے کٹیا میں نے دسیا میرا ہاتھ امیر المومنین نے کٹیا میرا ہاتھ خلیفۃ المسلمین نے کٹیا میرا ہاتھ داماد رسول نے کٹیا میرا ہاتھ زوجہ بطول نے کٹیا میرا ہاتھ شیر خدا نے کٹیا میرا ہاتھ مشکل کشا نے کٹیا جی میں لفظ بولی جا رہا اے کتاب میں پڑھے نے جڑے بولنا پیا آپ نے فرمایا سلمان دیکھ ذرا آپ نے حبشی غلام نو قریب کیتا فرمایا تو ذرا میرے قریب کر تم نے حبشی غلام نے قریب کیتا آپ نے آج ہاتھ نہ لایا اوتے ایک رومال دیتا پر وہ رومال عام رومال نہیں سی او رومال ہے او پرنے جڑا نبی دی تھی اپنے سر تے رہندی ہوندی سی ہاتھ تے پرنا دے کے اور رومال دے کے آسمان والے نگاہ اٹھائی عرض کیتی یا اللہ اے رومال اوے جڑا سیدہ تو نساء اہل الجنہ آپ نے سر مبارک تے لینی آسان اے رومال دیتا ہے اس ہاتھ نو ٹھیک کر دے غیر جواب نہیں اے علی ایک ہک ہاتھ میں اگر پوری کائنات بھی کٹ کے اس ہاتھ دے اوپر اس رومال دے تھلے آ جائے ساری کائنات نو پھر زندہ کر دیا سبحان اللہ میرے مسلمان بھائیو علی ایک مشکل کشا نے میں تو منیا میں اس کو منیا میرے نبی نے سارے یاران بھی منیا علی مشکل کشا ہے کہ انہیں سیدھا آواز ماریا پہ مشکل کشا علی علی حاجت روا
علی علی بس گفتگو میں ختم کرنے لگا نا علی دا ہوئے اچھا فاضل فوجی بننا ہے جب جنگ کرنی ہوئے نا تو مقابلہ کرنا ہوئے وہ تو بھی نعرہ حیدری بجنا ہے حیدری بجنا ہے نا کیا نعرہ حیدری جڑا ہے نا علی علی یہ سر کھلے کا نہیں لیا جاتا یہ سینہ کٹ کے ہاتھ ٹک کے نہ لیا جاتا ہے یہ جذبہ ہے تو میں اس تو پہ کہنا ہاں کہ کم از کم حضرت مولا علی شیخ خدا دے رتن نا دا کچھ نہ کچھ تیسر بندہ لائے کے جائے گا او تے شریف نمان والا لگے رہا تے اسی تے وضو کر کے تے ذکر نو ذکر سمجھ کے کرنا ہے عبادت نو عبادت سمجھ کے کرنے لگے کوئی دنیا نو تھوڑی بھی کھانا ہے کیڑا آندا پیا کیڑا نہیں آندا پیا اساں تے اللہ نو راضی کرنا ہے سبحان اللہ تے مدینے والے نبی نو راضی کرنا ہے سبحان اللہ اس واسطے جدوں نا لینا تے بہت نہیں آ سکتے کم از کم علی علی تے آ کے سکنے ہیں سبحان اللہ تے خوش ہو کے آپ کو حاجت روا علی علی ماشاءاللہ اور تھوڑی آواز آپ یہ اونچی کرو نا تاکہ محلے والے نے پتہ لگ جائے علی دے منن والے ہیں نے کم از کم محلے میں سنی جائے بہت نہ سنی ہوئے اتنا بندہ ایک بندہ ہوئے تو میں محلے تو آواز بات کر جاتے اتنے بندوں کے تک سے چوری جاتی حاجت روا علی علی حاجت روا علی علی مشکل کشا علی علی حاجت روا علی علی مشکل کشا علی علی حاجت روا علی علی تسی مشکل کشا کے علی آپ لوگ سوکھا کر چھڑی حاجت روا علی علی مشکل کشا علی علی حاجت روا علی علی ہاتھوں نہ کرو چھوڑے چھوڑے حاجت روا علی علی مشکل کشا علی علی مشکل کشا علی 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 پاک دا نام محبت نال لمے گا عبادت سمجھ کے لمے گا ذکر سمجھ کے کرے گا میرے مسلمان بھائی میں مصلی رسول کے دعوے نال آخنا جڑی مشکل دل وچ لا کے آپ دا ذکر پاک کرے گا آپ دا نام نامی اس میں گرامی لوے گا میں دعویٰ کر کے آخنا کہ تیری مشکل حل نہ ہوئے تے علی پاک دا نام چھڑ دے جے مشکل حل ہو جائے تو پھر ایمان دے طاقت نال بولنا چاہیے کہ علی پاک دا نام لینا چاہیے کیا میں کہے حاجت روا علی علی یہ کسی بیماری ہے کوئی بیماری تمہیں جان دیئے علی پاک دا نام لے علی پاک دا ذکر کر خدا دی قسم کر دے دینا بیماری جان چھڑ جائے گی کیونکہ علی دے نام چلا نے شفا رکھنا نے حاجت روا علی 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 مشکل کشا علی علی حاجت روا علی علی مشکل کشا علی علی حاجت روا علی علی مشکل کشا علی علی ہر مرض کی دوا 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 علی علی میں دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی روکے سارا جگ مینوں پر روکے سارا جگ مینوں پر میں نعرہ لانا علی علی نعرہ لانا علی 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 پاک دی روح تے راضی ہو گئی کہ میرے کہ میرے مسلمان بھائیوں آپ کو ڈیمانڈ